الحمد لله وكفى وعباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين وهو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ لقی اللہ علیہ غضبان، رواہ بخاری، رقم حدیث 2416۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ محترم عزیز سامعین، آج آپ کے سامنے جھوٹی قسم کے نقصانات بیان کرے گا۔ پہلے ہم قرآن پاک عظیم الشان کی طرف آئیں۔ سورہ آل عمران میں آیت نمبر 77 پہ اللہ جل شانہ کا فرمان مبارک ہے، جو لوگ لیتے ہیں، کماتے ہیں بعہد اللہ، وعدوں پر، وایمانہم، اور قسموں پر، ثمنا قلیلا، تھوڑا سا سامان لیتے ہیں، ثمنا قلیلا، تھوڑے سا سامان لیتے ہیں، یعنی پوری دنیا، مکمل دنیا وہ انتہائی توڑی ہے، کمزور ہے، کم ہے، قلیل ہے۔ جھوٹی قسم، وعدہ پورا نہیں کر لیتا اور قسمی بھی جھوٹی کرتا ہے۔ لا خلاق لہم فی الآخرہ، ان لوگوں کے لیے آخرت میں کچھ بھی حصہ نہیں ہے۔ دوسرا نقصان، ولا یکلمہم اللہ، اللہ جل شانہ بھی ان لوگوں کے ساتھ کلام بھی نہیں فرمائے گا۔ یہ اللہ جل شانہ ان لوگوں کے ساتھ کلام بھی نہیں فرمائے گا۔ حدیث پاک مبارک میں بھی پیارے حبیب علیہ السلام کا فرمان مبارک ہے، من حلف علی یمین وہو فیہا فاجر، جھوٹی قسمیں جس نے کھائی، لیقتطع بہا مال امرئ، تاکہ اپنے بھائی کا مال ہڑپ کرے، اپنے مسلمان بھائی کا مال ہڑپ کرے، اس کو جھوٹی قسم سے میں لوں، لقی اللہ علیہ غضبان، اللہ جل شانہ کے ساتھ یہ ملاقات کرے گا، اللہ پاک کے ساتھ ملے گا، اللہ جل شانہ غصے پہ ہو، انتہائی غصے میں اللہ جل شانہ کے ساتھ یہ بندہ ملاقات کرے گا۔ کیوں؟ اللہ جل شانہ کا فرمان مبارک بھی ہے۔ اب ہم سورہ واقعہ میں آ جائیں، جہنمی لوگوں کے بارے میں اللہ جل شانہ کا یہ فرمان مبارک کہ وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ، یہ لوگ اصحاب الشمال والے لوگ یہ جہنم کو کیوں جا رہے ہیں؟ خود بخود نہیں جاتے ہیں، اپنے گناہ کی سبب سے انسان یہ جہنمی لوگ ہیں، کیونکہ وہ ضد کرتے تھے گناہ کبیرہ پر۔ میں اپنی طرف آ جائیں، ایک انسان، ایک والد صاحب ہوتا ہے، اس کے سامنے چھوٹا بچہ ہے، وہ ضدی ہے، وہ آتے ہیں کہہ رہے کہ ضدی بچہ ہے، اس کے لیے دعا کر لے، اس پر دم کر لے، تاکہ میرا بچہ بہت ضد کرتا ہے، میں سے بہت زیادہ تنگ ہوں۔ جب اے انسان آپ ضدی بندے سے ناراض بھی ہیں، تنگ بھی ہیں، ناراض بھی ہیں، تو تم جہنم کیوں آئے؟ تم دنیا میں گناہ کبیرہ پر ضد کرتے تھے، تم جھوٹی قسمیں ہر حال میں کھاتے تھے۔ اگر تم دنیا کے اندر اس جھوٹی قسموں سے
یعنی اس کے نہ کاتے، کفارہ ادا کرتے، توبہ کر لیتے، تو آپ پھر جہنم میں نہ ہوتے۔ اللہ جل شانہ کا فرمان مبارک ہے، لَآكِلُونَ مِن شَجَرٍ مِن زَقُوم، جہنمی لوگ زقوم درخت سے کھائیں گے، انتہائی کڑوا اس قسم کا درخت ہے۔ فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ، اپنے پیٹوں کو اس زقوم کے درخت کھانے سے اپنے پیٹ کو بھریں گے۔ یہ جہنمی، آپ تو جھوٹی قسمیں کھاتے، ایک چیز ہے، ایک پل ہے، اس کے اندر 2 نمبری ہیں، اپنی جھوٹی قسم کھا کر اس پل کو فروخت کیا، اس قسم پہ آپ نے اس سے مال لیا، اس مال کے بدلے میں آپ اپنے گھر گئے، اپنے بچوں کو کوئی اچھی چیز آپ نے خرید کر لائی، یا تو آپ نے میٹھا چیز کھایا بھی، خوشی والی زندگی گزاری، جنت میں جہنم میں کیا ہوگا؟ لَآكِلُونَ مِن شَجَرٍ مِن زَقُوم، زقوم کے درخت سے یہ لوگ کھائیں گے اور وہاں سے اپنے پیٹ کو بھریں گے۔ کوئی گرم، آج کل دنیا کے اندر اس چیز کے اندر زیادہ مرچ ہو، ہم وہ چیز برداشت نہیں کر سکتے ہیں، ہم زور کے ساتھ کہتے ہیں یہ کیا کر رہے ہو، یہ گندی آپ نے سالن لائی ہے، یہ میں نہیں کھاتا، اس میں مرچ بہت زیادہ ہے، ہم یہ نہیں کھاتے ہیں، تو لہذا جہنم پہ کیا ہو۔ سوچنے، اپنی نتیجہ کو دیکھنا چاہیے۔ فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ، فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ، گرم پانی پئیں گے، میٹھا پانی، وہاں ٹھنڈا پانی نہیں ملے گا۔ پھر فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهِیمِ، اس طرح کے اونٹ گرم پانی بھی پیتے ہیں، تو یہ جہنمی بھی اس طرح گرم پانی پیتے ہیں۔ ھذا نزلہم یوم الدین، آج ان کو یہ بدلہ ہے، یہ اس کی مہمان نوازی ہیں۔ ابھی عزیز ساتھیوں، جب انسان کی جھوٹی قسم کے نقصانات اتنے ہوئے تو کیا کرنا چاہیے اس کو؟ ابھی دوسری طرف ہم آتے ہیں، اگر ہم صرف جہنم بیان کر لیں تو جھوٹی قسمیں والے کہیں گے کہ ہم تو ویسے بھی جہنم جائیں گے، ہم زقوم کا درخت کھائیں گے اور گرم پانی پئیں گے، بس ہم تو ویسے بھی گناہ کریں گے۔ اب اس طرف آ جائیں، ایک انسان کفارہ توبہ کر لے، کفارہ ادا کر لے جھوٹی قسموں کا، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ تو جنتی بنے گا، اصحاب یمین بنے گا۔ ابھی ہم تھوڑا سا اصحاب یمین کے بارے میں بھی سنیں، وہ کیا ہوگا؟ فی صدر مخضود وطلح منضود، یہ جنتی لوگ وظل ممدود میں ہوں گے، اس کا سایہ بہت طویل ہوگا، نہ زیادہ ایسا ٹھنڈ بھی نہیں ہوگا، بہت زیادہ گرم نہیں ہوگا، درمیانی اعتبار سے ہوگا، اور ایسے بیر کھائیں گے جس میں کانٹا بھی نہیں ہوگا،
اور کیلے بھی کھائیں گے. وماء مسکوب بہتا ہوا پانی ہوگا. وفاکہۃ کثیرہ اور بہت زیادہ میوے بھی ہوں گے. ولا مقطوعۃ ولا ممنوعہ کوئی روکے گا بھی نہیں کاٹے گا بھی نہیں. دنیا کے اندر دستور یہ ہے کہ گرمی کے موسم میں پھل، جب سردی کا موسم داخل ہو جائے گرمی کے پھل ضائع ہو جاتے ہیں. جنت کے اندر ایسا ہے ہی نہیں. کسی کے پھل سے، کسی کے درخت سے کوئی پھل کاٹتے ہیں وہ منع بھی کر لیتے ہیں. ہمارے درخت سے پھل نہ کاٹ لے، جنت میں بھی ایسا ہے نہیں. اب عزیز سامعین، اپنی اپنی بات کو ہم سمٹ لیتے ہیں. اپنے بات کو اس کو اپنے ساتھ اپنی موضوع کی طرف اپنی بات کو ختم کر لیتے ہیں. اس کا خلاصہ کیا ہوا، نتیجہ کیا ہوا؟ گناہ کبیرہ سے ہر حال میں پرہیز کرنا چاہیے. انسان ہیں ہم کوئی فرشتے نہیں ہیں. فرشتے وہ ہیں اس سے گناہ بالکل ہوتا ہی نہیں ہے. شیطان وہ ہیں ہر حال میں 24 گھنٹے وہ گناہ میں مبتلا ہیں. انسان بیچ کی چیزیں، درمیانی چیزیں ہیں. کبھی گناہ بھی ہوتا ہے اور اس کے بعد توبہ استغفار، جو قرآن پاک عظیم الشان نے ہم نے احکامات بتائے ہیں اسی کے مطابق توبہ استغفار کرنا چاہیے. اس طرح کے ابھی جھوٹی قسم کے بارے میں کفارہ اور اس کے لیے توبہ استغفار ضروری ہے. باہر کے اللہ جل شانہ ہم سب کو ہر حال میں نیک زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم. یا کریم اللہ، یا شفیق اللہ، ہمیں ہر قسم کی گناہ سے ہمیں پرہیز کرنے کی توفیق نصیب فرما. جب ہم اللہ کو پھر بھی گناہ سے ہمیں ہماری حفاظت فرما. لوگوں کے مجمع میں ہو پھر بھی ہمیں گناہ سے ہماری حفاظت فرما. گناہوں کی نفرت نصیب فرما، نیکی کا شوق نصیب فرما. ہم انسان ہیں، ہم کمزور ہیں. یا رب ذوالجلال تو ہماری مدد فرما. جتنے سامعین حضرات ہیں ان سب کی جائز حاجات پوری فرما. ان کو دنیا کے اندر بھی خوشی نصیب فرما، موت کے اندر بھی خوشی نصیب فرما، غم سے نجات نصیب فرما. اولاد کو ان کی ٹھنڈک بنا. عزت والی زندگی نصیب فرما، خوشی والی زندگی نصیب فرما. جتنے مسلمان بھائی ہیں سارے مسلمان بھائی بہنوں کو ایک بنا، سب کو قرآنی ایمانی انسانی زندگی نصیب فرما. سارے مسلمانوں کی پریشانی کو خوشیوں پر تبدیل فرما. جب دنیا کے ان سے رخصت ہوتے ہیں تو زبان آخرت پر کلمہ نصیب فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر محمد وعلی آلہ وصحبہ. جزاک